السلام علیکم۔ آج منگل ہے، جون کی 7 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ یوکرین کے مشرقی شہر سیورو دونیٹسک میں روسی اور یوکرینی افواج کے درمیان شدید لڑائی ہو رہی ہے، اور یوکرین کے صدر کا کہنا ہے کہ روسی فوجیں اہم نوعیت کے جنوب مشرقی شہر زاپوروژیہ پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ سیورو دونیٹسکی میں شہری انتظامیہ کے سربراہ الیگزینڈر استرویک کے مطابق صورتحال لمحہ بلمحہ بدل رہی ہے۔ انہوں نے یہ بات ٹیلی ویژن پر کہی۔ روس اور یوکرین دونوں ایک دوسرے کو بھاری نقصان پہنچانے کے دعوے کر رہے ہیں۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کا کہنا ہے کہ منگل کے روز روس نے دعویٰ کیا کہ اس نے ایک ہفتے کی مسلسل لڑائی اور مزید فوجوں کی تعیناتی کے بعد مشرقی یوکرین میں بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا ہے۔ روسی وزیر دفاع سرگئی شوئیگو نے کہا کہ ماسکو کی افواج نے لوشینکا ریجن کا 97% علاقہ آزاد کروا لیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ روس یوکرین کے پورے مشرقی ڈونباس علاقے پر قبضے کا ارادہ رکھتا ہے، جو دونیٹس اور لوشینکا خطوں پر مشتمل ہے۔ روس نے ماریاپول کے تباہ شدہ شہر کے ایزوستال اسٹیل ورکس میں مارے گئے یوکرینیوں کی لاشیں حوالے کرنا شروع کر دی ہیں۔ درجنوں لاشیں بمباری سے تباہ شدہ عمارت کے ملبے سے نکالی گئیں، جہاں اب روسیوں کا قبضہ ہے۔ فوجی لیڈر اور ایزور ریجمنٹ کی ترجمان خاتون دونوں کے مطابق یہ لاشیں یوکرین کے دارالحکومت کیف منتقل کی جا رہی ہیں، جہاں ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے باقیات کی شناخت کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا ہے کہ معتبر اطلاعات کے مطابق روس منافع کمانے کے لیے یوکرین کے اناج کی برآمدات چوری کر رہا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق بلنکن نے یہ بات مخیر حضرات، غیر سرکاری تنظیموں اور نجی شعبے کے اداروں کے ساتھ ایک ورچوئل گول میز کانفرنس کے دوران کہی۔ خیال رہے کہ یوکرین نے روس پر الزام لگایا ہے کہ وہ اس کا اناج ترکی اور شام سمیت کئی ممالک کو بھیج رہا ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن پیر کے روز ایوان نمائندگان میں ہونے والی عدم اعتماد کی تحریک میں اپنی وزارت عظمیٰ بچانے میں کامیابی کے بعد اپنی کابینہ سے میٹنگ کر رہے ہیں۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق بورس جانسن کرسی بچانے میں تو کامیاب رہے ہیں، لیکن اس بحران کے بعد وہ ایک کمزور وزیر اعظم کے طور پر سامنے آئے ہیں اور ان کے مستقبل کے بارے میں سوالات کھڑے ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے توانائی کے ادارے IAEA نے پیر کے روز ایران پر زور دیا ہے کہ وہ اس کے انسپیکٹروں کے ساتھ ایسے میں تعاون کرے جبکہ اس کے جوہری پروگرام کے سلسلے میں ایک تعطل کی صورتحال ہے، اور عدم تعاون کی صورت میں اس کے سر پر مغربی اقوام کی جانب سے سرزنش کی تلوار بھی لٹک رہی ہے۔ ادارے کے ڈائریکٹر جنرل رافیل مارینو گروسی نے وینا میں رپورٹروں کو بتایا کہ ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ ہم وہ نتائج ابھی تک حاصل نہیں کر سکے ہیں جن کی ہم توقع کر رہے تھے۔ گروسی نے یہ بات ادارے کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس کے پہلے دن کہی۔ وینا میں یہ اجلاس جمعے تک جاری رہے گا۔ ایران نے ادارے کی نگرانی کے کام کو 1 سال سے زیادہ عرصے سے محدود کر رکھا ہے، اور گروسی کے بقول ایران 3 مقامات پر دریافت ہونے والے جوہری مواد کے بارے میں قابل بھروسہ معلومات فراہم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ جنوبی کوریا اور امریکہ نے منگل کے روز 20 لڑاکا طیاروں پر مشتمل فضائی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ اتحادیوں کی جانب سے فوجی طاقت کا تازہ ترین مظاہرہ ایسے میں کیا گیا جب اشارے ملے ہیں کہ شمالی کوریا جلد ہی جوہری تجربہ کر سکتا ہے۔ جنوبی کوریا کی وزارت قومی دفاع کے ایک بیان کے مطابق جنوبی کوریا کے مغربی ساحل کے قریب سمندر میں ہونے والی یہ مشق شمالی کوریا کی جانب سے اتوار کو 8 بیلسٹک میزائلوں کے غیر معمولی تجربے کے جواب میں تھی۔ امریکی تفتیش کاروں کی ایک رپورٹ کے مطابق
افغانستان کے سابق صدر اور ان کے سینئر مشیروں کے لاکھوں امریکی ڈالروں سے لدے ہوئے ہیلی کاپٹروں میں ملک سے فرار ہونے کی کہانیاں بڑھا چڑھا کر پیش کی گئی تھیں۔ کابل میں روس کے سفارت خانے نے سب سے پہلے 16 اگست کو افغان صدر اشرف غنی اور سینئر معاونین کی جانے کے ایک دن بعد افغان نقدی کی چوری کے الزامات عائد کیے اور آر آئی اے نیوز ایجنسی کو بتایا کہ سابق صدر نقدی سے بھری 4 کاروں اور ایک ہیلی کاپٹر کے ساتھ ملک چھوڑ گئے ہیں، جس کی مالیت ایک اندازے کے مطابق $169 ملین بتائی گئی تھی۔ تاجکستان میں افغانستان کے سفیر نے بھی اسی قسم کی باتیں کی تھیں۔ اب امریکی اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار افغانستان ریکنسٹرکشن سیگار کی تحقیقات کے عبوری نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ حقیقت اس کے درمیان کہیں ہے۔ اگرچہ سیگار کی رپورٹ کے مطابق محل کے گراؤنڈ سے کچھ نقدی لے کر ان ہیلی کاپٹروں پر لادی گئی تھی، شواہد سے پتہ چلا ہے کہ یہ تعداد $1 ملین سے زیادہ نہیں تھی اور ممکن ہے کہ اس کی قیمت $5 لاکھ کے قریب ہو۔ خصوصی انسپیکٹر جنرل جان ساپکو نے اعلیٰ امریکی قانون سازوں کو ایک خط میں لکھا ہے کہ اس رقم کی اصلیت اور مقصد متنازع ہے۔ منگل کو شائع ہونے والی سیگار کی عبوری رپورٹ سابق صدر غنی کی طرف سے کسی وضاحت کے بغیر مرتب کی گئی تھی، جنہوں نے ابھی تک کئی سوالات کے جواب نہیں دیے۔ سیگار کی رپورٹ پر طالبان نے ابھی تک کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ امریکہ کے محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے عہدیداروں نے خبردار کیا ہے کہ آئندہ 6 مہینے کے دوران ملک میں تشدد میں اضافے یا دہشت گرد حملوں کے امکانات ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے اسباب میں بڑے پیمانے پر غلط اطلاعات کا پھیلایا جانا، کانسپریسی تھیوریز اور نمایاں حیثیت کے پیش آنے والے واقعات ہیں۔ محکمے نے اپنا نیشنل ٹیررزم ایڈوائزری بلیٹن منگل کو اس سے چند گھنٹے پیشتر جاری کیا جب اس کی پہلی ایڈوائزری کی مدت ختم ہونے والی تھی۔ پاکستان میں بجلی کی بڑھتی ہوئی لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی کی وجہ سے حکومت میں شامل جماعتوں کو شدید تنقید کا سامنا ہے۔ منگل کو وفاقی کابینہ کے اجلاس کے دوران کابینہ ارکان نے ملک کو درپیش مسائل، خصوصاً بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ پر قابو پانے کے لیے مشاورت کی۔ اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ کے دوران وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ کے اجلاس کے دوران ملک میں لوڈ شیڈنگ کے کم کرنے کے طریقوں اور توانائی کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ مریم اورنگزیب نے بتایا کہ توانائی بحران پر قابو پانے کے لیے حکومت نے سرکاری اداروں میں ہفتے کی چھٹی بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ سرکاری ملازمین کے فیول کوٹے میں 40% کوٹا ختم کر کے حکومت نے اپنے گھر سے بچت منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جرمن وزیر خارجہ اینالینا بیئرباک نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ افغان طالبان کو یہ واضح اور صاف پیغام دیں کہ وہ ان کے بقول مبینہ طور پر غلط سمت کی طرف گامزن ہیں۔ اینالینا بیئرباک نے یہ بات پاکستان کے 2 روزہ دورے کے دوران منگل کو اسلام آباد میں پاکستانی ہم منصب بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس کے دوران کہی۔ بیئرباک نے اس موقع پر کہا کہ سرحد پار صورتحال سنگین ہے اور افغانستان میں لڑکیاں تعلیم حاصل کرنے کے حق سے مبینہ طور پر محروم ہیں، خواتین کو سماجی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے بھی دور رکھا جا رہا ہے اور اختلاف رائے کو دبایا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک افغان اس پر گامزن رہیں گے، اس وقت تک ان کی حکومت کو تسلیم کرنے کا امکان کم رہے گا۔ طالبان حکومت کا جرمن وزیر خارجہ کے بیان پر تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ بھارت کی حکمراں بی جے پی کے 2 رہنماؤں نوپور شرما اور نوین کمار کے پیغمبر اسلام کے خلاف توہین آمیز بیانات پر مسلم ملکوں کی جانب سے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ اب احتجاج کرنے والے ملکوں کی تعداد 15 ہو گئی ہے۔ اسی درمیان ممبئی کی پولیس نے مبینہ توہین آمیز بیان کے سلسلے میں نوپور شرما کو اپنا بیان درج کرانے کے لیے 22 جون کو طلب کر لیا ہے۔ وہاں ان کے خلاف FIR درج ہوئی ہے۔ حالانکہ بی جے پی کی جانب سے دونوں رہنماؤں کو
پارٹی سے برطرف کر کے اور حکومت کی جانب سے یہ وضاحتی بیان جاری کر کے کہ بھارت تمام مذاہب کا احترام کرتا ہے، مسلم ملکوں میں عوامی ناراضگی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن یہ کوشش تاحال کامیاب ہوتی نظر نہیں آتی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے انتہا مشکور ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کا سلسلہ جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔